السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ فیک شیخ ابو مسعود حفظہ اللہ. عزیز ساتھیوں، دینی بھائیوں، آپ سب کو معلوم ہے آج کا عنوان اعلانات کے ذریعے آپ تک پہنچا دیا گیا. عنوان بہت ہی اہم ہے اس حیثیت سے بھی کہ آنے والا مہینہ رمضان المبارک میں اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے. عنوان ہے صدقہ و خیرات کی فضیلت. اس موضوع پر خطاب کرنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں فضیلت الشیخ عبدالرؤف حفظہ اللہ. شیخ محترم یہ پہلی بار AIGEC پلیٹ فارم سے درس دے رہے ہیں، درس کے لیے حاضر ہوئے ہیں الحمدللہ. شیخ جو ہے گوداوری کھنی کے رہنے والے ہیں، وہیں کی پیدائش ہے آپ کی. اور شیخ محترم جامعہ محمدیہ عربیہ رائے درگ سے فارغ ہیں، اور ایک لمبے عرصے سے شیخ محترم جو ہے امامت اور خطابت کے جو ذمہ داریاں ہیں، جو خدمات ہیں وہ انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ دیگر جو ہے خدمات شیخ محترم دے رہے ہیں. اور ایک خاص بات کیا بولے تو ہمارے شیخ محمد نصیر الدین جامعی حفظہ اللہ جو سعودی عرب میں رہتے ہیں زلفی میں، شیخ محترم کے کلاسمیٹ بھی ہیں، دوست بھی ہیں ماشاءاللہ. تو یہی کچھ باتیں شیخ محترم کے متعلق ہم تک پہنچی ہیں. تو اسی پر تعارفی کلمات پر اتفاق کرتے ہوئے آج کا جو عنوان ہے صدقہ و خیرات کی فضیلت، صدقہ و خیرات کی فضیلت، اس عنوان پر خطاب کرنے کے لیے میں شیخ عبدالرؤف جامعی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں. آئے خطاب شروع کریں. فلیتفضل مشکورا و ماجورا و جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وسلام علی المرسلین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبعد. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو دونوں جہاں کا پالنے والا ہے، اور سلامتی ہو تمام رسولوں پر، خصوصاً ہمارے پیغمبر سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل اور اصحاب پر. معزز سامعین، عزیزوں اور نوجوانوں، بڑی خوشی کا موقع ہے کہ ہم زوم میٹنگ کے ذریعے کچھ دینی بات کرنے کے لیے ایک جگہ جمع ہوئے ہیں. ایک جگہ مطلب کونے کونے میں ہیں، لیکن گلوبلی ہم ایک ہی جگہ جمع ہیں. بڑی مسرت کی بات ہے کہ ٹیکنالوجی کے اس ترقیاتی دور میں ہم دین کی بات سننے کا جو بھی کام ہو سکے یا جو بھی سورس ذریعہ ہو سکے اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. الحمدللہ، اللہ اس کوشش کو کامیاب رکھے، اور AIGEC جو پلیٹ فارم ہے اس کی جد و جہد اور جو بھی کوششیں ہیں اللہ ان کو قبول فرمائے، اور اس کا جو نتیجہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ دیر تک قائم رکھے. میں اپنی بات کو شروع کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ وقت بھی قریب آ گیا ہے، تقریباً 10:30 بج رہے ہیں. میرا جو عنوان ہے زکوٰۃ کے متعلق کہا گیا تھا، لیکن میں زکوٰۃ سے متعلق چند باتیں جو صدقہ اور خیرات سے منسلک ہوتی ہیں ان کو ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں. چونکہ آگے رمضان کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی مناسبت سے صدقہ اور خیرات کو جب ہم توجہ اس پر دیں گے اور صدقہ اور خیرات کی باتوں کو سنیں گے تو ایک جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو سکتا ہے، اور پھر زکوٰۃ کے لیے انشاءاللہ سب لوگ تیار ہو جائیں گے، اپنی مال کی زکوٰۃ نکالنے کے لیے انشاءاللہ تیار ہو سکتے ہیں. زکوٰۃ اور صدقہ الگ الگ الفاظ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر زکوٰۃ کو اسپیشلی بیان کیا ہے سورہ توبہ اور دوسری سورتوں کے اندر. اور عام طور پر جو صدقے کا جو لفظ ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انفاق کا لفظ استعمال کیا ہے. زکوٰۃ تو ایک خاص چیز ہے، لیکن صدقہ اور خیرات جو ہے نا یہ عام چیز ہے. جیسا کہ انفاق
اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے، جیسا کہ قرات جو تلاوت کی گئی اس میں انہی باتوں کو ذکر کیا گیا ہے، وما انفقتم من خیر فلانفسکم، یہ جو باتیں ہیں وہ انفاق فی سبیل اللہ، زکوٰۃ، صدقہ اور خیرات کے معنی میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، جو لوگ اپنا مال رات میں اور دن میں خرچ کرتے ہیں، سرا وعلانیۃ، چھپ کر بھی اور بتا کر بھی، فلہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس اس کا بڑا ثواب ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور ان کے لیے نہ خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا بڑا مقام ہے، بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے پر ابھارا ہے، ترغیب دیا ہے کہ اللہ کے راستے میں دو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اللہ کے راستے میں دینے سے مال تمہارا کم نہیں ہوتا ہے، بلکہ مال تمہارا اللہ کے پاس زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، نیکی کے مقام کو تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز کو، پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ آپ کو جو محبوب چیز ہے، آپ کی جو پسندیدہ چیز ہے، وہ آپ کا مال ہے، پیسہ ہے، جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، باغ ہے، کوئی بھی چیز ہے، وہ آپ کو زیادہ پسند ہے اپنی زندگی کے اندر، اس کو اللہ کے راستے میں اگر خرچ کرو گے تو تم نیک بنو گے اور نیکی کے مقام کو پہنچ سکو گے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ میرا جو باغ ہے بیرحا جس کا نام ہے، وہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے، مجھے بہت محبوب ہے، اور وہ میرے لیے بہت بڑی دولت ہے، میں اللہ کے رسول اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوئی، اور یہ ہے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ یہ بڑا مشہور ہے، کافی مشہور ہے، تفسیر اس کی الگ ہے، لیکن مختصراً یہ کہ نیکی کو تم اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں دینا، چھپ کر دینا ہو یا بتا کر دینا ہو، چھپ چھپا کر خیرات کرنا اللہ کو اور زیادہ پسند ہے لوگوں کو بتا کر یا ظاہری طور پر دینے سے، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے، لمبی جو حدیث ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے 7 قسم کے آدمی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا، ان میں ایک وہ بھی آدمی ہے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، ایسا آدمی جو صدقہ دیا ہے چھپا کر، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، یہاں تک کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا ہے تو اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو، یعنی چھپ چھپا کر اس نے صدقہ کیا ہے، تو ایسا آدمی اللہ کے پاس زیادہ محبوب ہے، پسندیدہ آدمی ہے۔ ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا، لا ظل الا ظلہ، اس وقت اللہ کے سائے کے سوا، اللہ کے عرش کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، دور دور تک دیکھیں گے تو صرف دھوپ ہی دھوپ ہوگی، گرمی ہی گرمی ہوگی، درخت ہوگا نہ کوئی ابر ہوگا اور نہ ہی کوئی چیز ہوگی جہاں پر ہم شیلٹر حاصل کر سکیں، صرف اللہ کا عرش ہوگا۔ اللہ کے عرش کے نیچے 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جگہ دے گا، تو ان میں ایک آدمی یہ بھی ہے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، اپنے بائیں ہاتھ کو بھی نہیں معلوم، اپنے پڑوس کو بھی نہیں معلوم کہ وہ کیا خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں کیا دیتا ہے، اپنے بھائی کو بھی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں کیا خرچ کرتا ہے، یعنی چھپا کر صدقہ کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ ہے۔ صدقہ اور خیرات کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے
اور عرض کرتا ہے اے اللہ کے رسول بتائیے ای الصدقۃ اعظم اجرا، کون سا صدقہ اجر کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے، کس طرح کا صدقہ اجر یا ثواب کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى، یعنی تم ایسی حالت میں صدقہ کرو جب کہ تم صحیح سلامت ہو اور تمہارے اندر بخیلی کا جذبہ ہو اور تم کو فقیری کا ڈر ہو اور مالداری کی امید ہو۔ یہاں آزمائش کا دور چلتا ہے، آدمی کمانا چاہتا ہے، کما سکتا نہیں، مال اس کے پاس جمع نہیں ہوتا ہے اور اس کو فقیری کا ڈر ہوتا ہے کہ مال خرچ ہونے سے فقیری آ جائے گی، اس طرح سے اس کو ڈر ہوتا ہے۔ لیکن اس کو بخیلی بھی آتی ہے اس وقت کہ میں اپنے مال کو روکے رکھوں، پیسہ جمع کر کے رکھوں تاکہ آگے کام آ جائے۔ حالت ایسی ہے، ایسے وقت صدقہ کرنا سب سے زیادہ بہتر ہے۔ ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل، ایسے وقت تم دیر نہ کرو، ایسے وقت تم کو دیر نہیں کرنا چاہیے۔ حتی اذا بلغت الحلقوم، یہاں تک کہ اپنے حلق تک، سانس کی جو نالی ہے وہاں تک جان کنی کی حالت پیدا ہو جائے اور موت کا وقت قریب آ جائے، سکرات کا عالم پیدا ہو جائے، اور اس وقت تم کہو گے یہ میرا مال فلاں کے لیے ہے اور یہ میرا مال فلاں کے لیے ہے، حالانکہ وہ پہلے کسی کا ہو چکا ہے۔ اب سکرات کی حالت میں تم کو جب صدقہ کرنے کی نیت ہو جائے تو ایسے وقت تم کو کیسا اللہ تعالیٰ موقع دے سکتا ہے؟ لہذا صحیح سلامت جب رہو، صحت مند رہو، تندرستی کی حالت میں رہو، ایسے وقت تم کو صدقہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور وہی صدقہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ ہے اور اجر کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے۔ آدمی کے پاس مال جمع ہو گیا ہے، پراپرٹی ہے، کروڑوں کی جائیداد ہے، لیکن ایسے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات ویسی نہیں ہے، بلکہ آدمی پیسہ جمع کر رہا ہے اور اس کو خواہش ہوتی ہے کہ میں مال جمع کروں اور بعد میں اس کو اپنے کام میں لاؤں، لیکن صدقہ کرنے کا وقت آتا ہے تو اس وقت صدقہ کرنا اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اس کے علاوہ صدقہ کرنے کی جو فضیلتیں ہیں، ان فضائل میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ حضرت خریم بن فاتق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من انفق نفقۃ فی سبیل اللہ کتبت لہ 700 ضعف، جو آدمی اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو اس کے لیے 1 سے 700 تک نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ 700 گنا، 1 نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، بلکہ سینکڑوں، یعنی 700 تک اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، ایک دانے کی طرح ہے، آدمی دانہ بوتا ہے اور اس دانے میں سے بالیاں نکلتی ہیں، 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ 7 بالیاں ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے، یعنی ایک دانے کا اللہ تعالیٰ اتنا ثواب دیتا ہے، یعنی ایک دانے کے ذریعے اللہ تعالیٰ 700 دانے بنا دیتا ہے۔ تو یہی صدقے کی مثال ہے، آدمی اللہ کے راستے میں جب خرچ کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اتنا عظیم اجر، اتنا بڑا ثواب اللہ تعالیٰ اس کے لیے مقدر کر دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سلیمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ علی المسکین صدقۃ، کسی مسکین کو صدقہ دینا یہ تو عام صدقہ ہے، خیرات ہے، نیکی ہے۔ کسی مسکین کو، مسکین کا مطلب تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایسا آدمی جو اپنے ہاتھ پیر اس کے بہتر ہوں، وہ کماتا ہے، کام کرتا ہے، چاہے اس کا چھوٹا موٹا کاروبار، بزنس، تجارت وغیرہ ہو، یا کوئی چھوٹی موٹی نوکری کرتا ہے، لیکن اس کی جو آمدنی ہے، اس کا جو انکم ہے، اس کو کافی نہیں ہوتا ہے، اس کو جو کافی نہیں ہوتا ہے تو وہ آدمی کو اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو اور بھی کچھ پیسہ مل جائے، تو ایسا آدمی مسکین ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصدقۃ علی المسکین صدقۃ، یعنی صدقہ کسی مسکین پر صدقہ کرنا یہ تو صدقہ ہے ہی،
وعلی ذی القرابۃ اثنتان، آدمی اگر اپنے قریبی رشتہ دار کو صدقہ کر دے تو اس کے لیے دگنا ثواب ہے، صدقۃ وصلۃ، ایک تو وہ صدقہ کرتا ہے اور دوسرے صلہ رحمی کرتا ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بڑی فضیلت احادیث میں جب آئی ہے تو یہ بھی ضروری ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اپنے رشتہ داروں پر صدقہ کرو، صدقہ کرنے کا بھی ثواب ملتا ہے اور صلہ رحمی کرنے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ عام طور پر ہمارے رشتہ داروں کے بارے میں ہم لوگ غور نہیں کرتے، دھیان نہیں دیتے ان کی طرف، کہ ان لوگوں میں کئی ایسے لوگ ہیں جو بیمار ہیں اور ان کی بیماری کا علاج کرنے کے لیے ان کے پاس رقم نہیں ہے، اور اسی طرح سے ایسے بھی لوگ ہیں جو ہمارے رشتہ داروں کے اندر بال بچے والے ہیں اور ان کا خرچہ زیادہ ہے لیکن ان کی انکم جو ہے نا ان کے لیے کافی نہیں ہوتی ہے، اور کئی طرح کے لوگ ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے رشتہ داروں کے اندر موجود ہیں، لیکن ہم ان کی طرف توجہ اگر نہیں دیتے ہیں تو ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کو صدقہ کرنا ایک تو صدقہ کرنے کا ثواب ہے اور دوسرے صلہ رحمی کرنے کا بھی ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم صدقے کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے، اس کی فضیلت کو جانتے ہوئے رشتہ داروں کو صدقہ دیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں، یہ ہمارے لیے بڑی بد نصیبی کی بات ہے، اور جب بھی کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے اور اسی طرح کا غم کا موقع ہوتا ہے تو کام آنے والے ہمارے رشتہ دار ہی ہوتے ہیں۔ اب ہم رشتہ داروں کو اگر دور کرتے ہیں تو یہ بڑی نقصان والی بات ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں چند ایسی چیزیں، چند ایسے واقعات جو صدقہ کرنے کی طرف ہمیں ترغیب دلاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تو ہمارے ان صدقہ اور خیرات کے متعلق بڑی پڑی ہیں، اور اس کے علاوہ ایسی بھی چیزیں ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد صحابہ کرام ہیں اور اسی طرح سے تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ان کی زندگیوں کے کئی ایسے واقعات ہم کو ملتے ہیں جہاں پر صدقہ اور خیرات کرنے کی ان کو ترغیب دلائی گئی ہے، اور انہوں نے اس کی بڑی مثال بھی قائم کر دی ہے، انہوں نے بہت ہی اچھی مثال قائم کر دی ہے۔ اب دیکھیے کہ سخاوت کا ایک بہترین بدلہ بھی لوگ کیسا دیتے ہیں۔ کسی آدمی کا اگر ہم ہیلپ کرتے ہیں، کسی آدمی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں تو اس آدمی کے ساتھ ہمیں بھی تعاون کرنا چاہیے۔ اس آدمی نے ہمارے تعاون کیا ہے، ہمیں ان کا تعاون کرنا چاہیے۔ اس نے ہمارا تعاون کیا ہے اور ہم اس کو بھول جائیں تو یہ اچھا نہیں ہے، یہ مناسب بات نہیں ہوتی ہے۔ ایک واقعہ ہے، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت عبداللہ بن جعفر جو ہے نا حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین یہ دونوں سگے بھائی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ یہ تینوں اور ایک انصاری ساتھی مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں کسی کام کی وجہ سے۔ راستے میں بارش ہوتی ہے، بارش اور تیز و تند ہوائیں چلتی ہیں جس کی وجہ سے ان کا راستہ بند ہو جاتا ہے اور ان کو کسی جگہ ٹھکانہ لگانے کی یا کسی ٹھکانے پر ان کو پناہ لینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ بیابان ہے، صحرا ہے، میدان ہے۔ ایسے موقع پر ایک عرابی جس کو عام طور پر بدو کہا جاتا ہے، دیہاتی بدو آدمی کے پاس یہ 4 آدمی گئے، حضرت عبداللہ بن جعفر، حضرت حسن، حضرت حسین اور ان کے ایک انصاری ساتھی جن کا نام ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ یہ چاروں ساتھی ان کے پاس گئے، اس بدو کے پاس۔ اس بدو کے پاس پناہ لیتے ہیں کیونکہ بارش ہوتی ہے، اور عرب کی جو بارش یا تیز تند آندھی ہوتی ہے، ہم سب اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی تیز آندیاں ہوتی ہیں، ریتیلی ہوائیں چلتی ہیں، راستہ صاف نظر نہیں آتا ہے۔ اگر وہ اونٹ یا کسی سواری پر بھی اگر سوار ہو جائیں تو بھی بڑا مشکل مسئلہ بن جاتا ہے۔ تو ایسے موقع پر یہ چاروں آدمی ایک بدو کے پاس جاتے ہیں، اس کے گھر پناہ لینے کے واسطے، بارش اور آندھی سے بچنے کے واسطے۔ وہاں جانے کے بعد دیکھتے ہیں بدو ان چاروں لوگوں کو دیکھ کر کہ یہ تو بڑے اچھے نیک معلوم ہوتے ہیں، اس نے بکری ذبح کی، بکری ذبح کر کے ان کو کھلایا اور ان کی مہمان نوازی کی، خاطر تواضع کی، بہت اچھی سے انہوں نے خدمت کی۔ 3 دن تک یہ چاروں ساتھی اسی کے پاس رہے، حضرت عبداللہ بن جعفر، حضرت حسن، حضرت حسین اور ان کے ایک انصاری ساتھی۔ 3 دن گزرنے کے بعد جب بارش تھمی اور آندھی وغیرہ کم ہو گئی اور راستہ صاف ہو گیا تو یہ لوگ مدینہ کے لیے نکل پڑے۔ جیسے ہی یہ لوگ جانے لگے
تو حضرت عبداللہ بن جعفر اور ان کے ساتھیوں نے اس عربی، اس بدو سے کہا کہ اگر تم کو مدینہ آنا ہوا تو ہم سے ضرور ملنا، وہاں ہم آپ کی کچھ نہ کچھ مدد کریں گے، ہماری ضیافت کو قبول کرنا۔ اور وہ وہاں سے چلے گئے، مدینہ چلے گئے۔ ایک عرصہ گزر گیا، ایک زمانہ گزر گیا۔ ایک زمانہ جب گزر گیا تو اس بدو کے گھر میں ذرا مصیبت آ گئی، قحط کا زمانہ پڑ گیا، کھانے پینے کی تنگی ہو گئی، بڑا مشکل وقت آ گیا۔ تو اس بدو سے ان کی بیوی نے کہا کہ دیکھیے کھانے پینے کا بہت ہی بڑا مسئلہ بن گیا ہے، قحط کا زمانہ ہے۔ ہم یاد کرتے ہیں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ مدینہ جانے والے 4 آدمی گئے تھے ہمارے پاس سے ہوتے ہوئے، یہاں پر ہمارے پاس 3 دن ٹھہرے اور مدینہ گئے تھے۔ آپ اگر مدینہ جائیں گے تو وہاں ان سے ملاقات اگر ہو جائے گی تو ہمارا کچھ کام بن جائے گا۔ اس طرح سے انہوں نے اپنی شوہر سے کہا، اس بدو سے کہا۔ تو بدو نے کہا کہ میں نہ تو ان کو ان کے نام جانتا ہوں اور نہ ہی ان کو ابھی پہچان سکتا ہوں، کیونکہ مدینہ تو بڑی بستی ہے اور بہت بڑا ایریا ہے۔ تو بیوی نے کہا کہ آپ ان کو طیار کے بیٹے کے بارے میں پوچھو۔ جعفر طیار، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا طیار، کیونکہ ان کو اللہ کے راستے میں جب شہادت کا درجہ ملا تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو طیار بنا دیا، یعنی پر دیا، اور وہ جنت میں اڑنے پھرنے لگے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طیار کا لقب دیا۔ طیار کے بیٹے کے بارے میں آپ پوچھو۔ تو یہ بدو مدینہ گیا، وہاں جانے کے بعد طیار کے بیٹے کے بارے میں پوچھا، لوگوں نے ان کا ایڈریس بتا دیا۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طیار کا بیٹا کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن اور حضرت حسین اور اسی طرح سے ایک اور آدمی جو ان کا انصاری ساتھی تھا، ان تمام لوگوں سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ حضرت عبداللہ کے پاس یہ آدمی پہلے گیا، وہاں جانے کے بعد پورا واقعہ بیان کیا اور کہا کہ ایک بار آپ ہمارے پاس آئے تھے، بارش کا موقع تھا اور ایسا اس طرح سے ہوا۔ تو عبداللہ نے ان کو پہچان لیا اور کہا کہ اچھے وقت آپ آ گئے، میرے پاس کچھ بکریاں ہیں، یہ بکریاں تقریباً 100 بکریاں ہیں، یہ آپ لے لو۔ 100 بکریاں انہوں نے اس بدو کو دے دیے اور یہی حضرت حسن کے پاس گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور پہچان لیا اور کہا کہ ہمیں آپ کی مدد کرنا ضروری ہے، کیونکہ آپ نے ہمارا جو ساتھ دیا تھا 3 دن تک، ہم بارش وغیرہ سے ہمیں آپ نے بچایا تھا، ہمیں اس کا خیال ہے، ہمیں مدد کرنا چاہیے۔ چونکہ عبداللہ نے آپ کو یہ دے دیا ہے بکریاں، لہذا میں اونٹ دیتا ہوں۔ اونٹ انہوں نے 100 اونٹ دے دیے۔ اور اسی طرح سے حضرت حسین کے پاس گئے، حضرت حسین نے ان کو 1000 درہم دے دیے۔ اور انصاری صحابی کے پاس جب وہ گئے تو انصاری صحابی نے کہا کہ اونٹ تو آپ کو مل گئے ہیں، بکریاں بھی آپ کو دے دیے گئے ہیں، رقم بھی آپ کو دے دی گئی ہے، لہذا آپ کے پاس جتنے اونٹ ہیں وہ تمام کے تمام اونٹ خرید کرو، میں ان پر اپنے پھل وغیرہ جو بھی ہے، فروٹ وغیرہ ان پر لاد دوں گا۔ اب اس انصاری صحابی نے پھل وغیرہ اس اونٹیوں پر جو بھی ہے وہاں پر رکھ دیے اور اس بدو کو وہاں سے بھیج دیا، رخصت کر دیا۔ اور یہ آدمی جو ہے نا اونٹ لے کر، بکریاں وغیرہ لے کر اور 1000 درہم لے کر، انصاری کے جو پھل وغیرہ تھے وہ سب لے کر اپنے گھر آیا، اور اس رقم اور اس مال کی وجہ سے اس آدمی کو، اس بدو کو ایک زمانے تک، ایک پیڑھی تک، ان کی ایک نسل تک بہت بڑا فائدہ ہوا۔ تو سخاوت کا بدلہ جو ہے نا سخاوت ہی ہونا چاہیے۔ ہم کسی آدمی کے بارے میں یہ نہ سوچیں کہ اس آدمی کی حیثیت زیادہ ہے یا اس آدمی کی حیثیت کم ہے۔ اگر کوئی مسافر ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے اور وہ آدمی ہمارے پیسے کا محتاج ہے، تو اس کو ہمارے پیسوں کی ضرورت ہے، اس کو اس کی مدد کرنا ہمارے لیے اس وقت ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس کے کئی اور مواقع ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے راستے ہمارے لیے کھول دیتا ہے۔ ایک مشہور واقعہ ہے، عرب کے اندر حاتم طائی سخاوت کرنے میں بہت بڑا مشہور آدمی تھا، اگرچہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 8ویں سال اس آدمی کا انتقال ہوتا ہے۔ حاتم طائی وہ زمانے جاہلیت کا ایک بہت بڑا مشہور سخی تھا، بہت بڑا فیاض تھا، بہت بڑا داتا تھا، اور پورے عرب کے اندر یہاں تک کہ
عرب کے علاقے کے سوا دور دور تک بھی اس کا بڑا نام تھا، حاتم طائی۔ حاتم طائی کا نام آتے ہی ایک بڑے سخی آدمی کا تصور ذہن میں آتا ہے۔ حاتم طائی سے پوچھا گیا، لوگوں نے پوچھا کہ حل غلبک احد فی الکرم، کیا آپ جو سخاوت کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ سے بھی زیادہ کوئی آدمی آپ کو سخاوت کرتے ہوئے نظر آیا؟ تو حاتم طائی نے کہا کہ ہاں، میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حاتم طائی سفر پر تھے، جاتے جاتے ان کا توشہ، ان کا جو بھی مال ہے وہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ تو وہ ایک ایسی بستی کے پاس سے جاتے ہیں جہاں پر ایک گھر ہوتا ہے، اس گھر کا ایک بچہ ہے یتیم، اس کے ماں باپ نہیں ہوتے ہیں۔ حاتم طائی جیسے آتا ہے تو اس بچے نے ایک بکری ذبح کیا، اس بچے کے پاس 10 بکریاں تھیں، ایک بکری کو ذبح کیا، اس کا گوشت، اس کا مغز جو ہے نا حاتم طائی کے سامنے پیش کیا۔ حاتم طائی نے کھایا اور کہا طیب واللہ، اللہ کی قسم یہ تو بہت لذیذ ہے، بڑا خوش ذائقہ ہے۔ اس بات کو سننا تھا، وہ لڑکا ایک اور بکری کاٹا، ذبح کیا اور اس کا جو ہے مغز حاتم طائی کے سامنے لا کر پیش کیا۔ حاتم طائی کہتے ہیں کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس بچے کے پاس کتنی بکریاں تھیں، وہ بچہ میرے پاس لاتا گیا، میں نے اس کو کھا لیا، اللہ کا شکر ادا کیا، کھاتا گیا، یہاں تک کہ میں جب کھانے سے فارغ ہو کر واپس جب جانے لگا اور اس کے گھر کے آنگن میں دیکھا تو خون بہتا ہوا مجھے نظر آیا، زمین پر خون پڑا ہوا ہے۔ میں نے دیکھا اور اس بچے سے پوچھا کہ لم فعلت ھذا، تو نے ایسا کیوں کر دیا ہے، اتنے سارے بکریوں کو تو نے ذبح کر دیا ہے؟ کیونکہ اس بچے نے جو ہے نا اس بکریوں کے گردن کے ساتھ جو رسی لگی ہوئی تھی اس کو ویسے ہی رکھا اور ویسے ہی ذبح کر دیا اور اس کا مغز لا کر پیش کر دیا۔ حاتم طائی سے اس بچے نے جو کہا وہ بہت بڑا جواب تھا۔ اس بچے نے کہا سبحان اللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات بہت پاک ہے۔ تستطیب شیئا املکہ، میرے پاس ایسی چیز تھی جس کو آپ زیادہ پسند کرتے ہو، لذت آپ کو ملی، لذیذ چیز آپ کو پسند آئی اور وہ چیز میرے پاس تھی، فابخل علیک بہ، کیا میں اس پر بخیلی کروں گا؟ ہرگز نہیں، بخیلی کرنا میرا شیوا نہیں، میری شان نہیں۔ ان ذالک لسبۃ علی العرب قبیحۃ، اگر ایسا کوئی کرے گا تو یہ عرب کے لیے ایک بہت بڑا عیب ہوگا، عرب کے لوگوں کے لیے بہت بڑا عیب ہوگا، لہذا میں ایسا نہیں کر سکتا۔ آپ نے پسند کیا، آپ کو وہ چیز بہت پسند آئی، لہذا میں نے ذبح کیا بکری کو اور پھر آپ کے سامنے لا کر پیش کر دی۔ حاتم طائی کو اس بچے کا جواب بہت پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ حاتم طائی نے اس بچے کے لیے 500 بکریاں دیے، 100 سرخ اونٹنیاں دیے اور کچھ رقم دے دیے اور وہ وہاں سے واپس ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ اس بچے سے زیادہ تو آپ ہی نے خرچ کر دیا ہے، تو حاتم طائی نے کہا نہیں، بات ویسی نہیں ہے، اس بچے کے پاس جتنا تھا اس نے سب کچھ خرچ کر دیا۔ اس بچے کے پاس صرف 10 بکریاں تھی، 10 بکریوں کو اس نے ذبح کر دیا میری خاطر، اور میرے پاس تو بہت زیادہ مال ہے، میرے پاس جتنا زیادہ مال ہے اس میں سے میں نے تھوڑا حصہ اس بچے کو دیا، کچھ اونٹ اور کچھ بکریاں اور کچھ رقم دینا یہ میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، لہذا میں سمجھتا ہوں کہ وہ یتیم بچہ ہی سب سے بڑا سخی ہے، بہت بڑا داتا ہے، اللہ کے راستے میں دینے والا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بہت بڑا آدمی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ابن آدم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابن آدم، اے ابن آدم، انفق، آپ خرچ کرو، انفق علیک، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مراد سب سے پہلے اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا چاہیے، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا چاہیے، اپنے ماں باپ پر خرچ کرنا چاہیے، اور اسی طرح سے درجہ بدرجہ خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ جیسے جیسے خرچ کریں گے اللہ تعالی ہم کو اور بھی دیتا جائے گا، نوازتا جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، مجھے پسند نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سونا احد پہاڑ کے برابر دے دے
اور پھر شام ہونے تک 3 دن تک میرے پاس وہ سونا رہے، مجھے پسند نہیں، یہاں تک کہ میں اس سونے کے پہاڑ کو بھی اللہ کے راستے میں غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں وغیرہ کو دے دوں، یہاں تک کہ میرے پاس چھوٹا سا ایک ٹکڑا باقی رہے جس سے میں اپنا قرضہ ادا کر دوں۔ اللہ کے راستے میں دینا بہت بڑی بات ہے، اور یہ چیز ہر کسی کی خوش نصیبی کی بات نہیں ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، حالانکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں دینا سیکھیں۔ چونکہ رمضان آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتیں، اللہ کی سعادتیں اور اللہ کی مغفرتیں حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اور ایسے مہینے میں اللہ کے راستے میں دینا یہ تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، تمام لوگوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ صدقہ خیرات کرنے والے تھے، سخی تھے، بڑے داتا تھے، بڑے فیاض تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام جب آتے تھے، جبریل علیہ السلام ہر سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قرآن کا درس، قرآن کی جو تعلیم تھی، دہرانا جو ہوتا ہے، اس کو کیا کرتے تھے۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آتے تھے تو اس وقت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ صدقہ کرتے تھے جیسا کہ تیز آندھیاں چلتی ہیں، تیز ہوائیں چلتی ہیں، اور تیز ہوائیں چلنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے، تو اللہ کے راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے دیتے تھے، اسی طرح سے دیتے تھے۔ اللہ کے راستے میں دینا، اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا، یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ ایک اور چھوٹا سا مختصر سا واقعہ ہے، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ وہ ایک باغ کے پاس سے گزر رہے تھے، فارم ہاؤس کے پاس سے گزر رہے تھے۔ وہاں جاتے جاتے انہوں نے دیکھا کہ ایک باغ میں ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ کھجوریں وغیرہ سمیٹ رہا ہے اور اسی طرح سے دوسرے کچھ کام وغیرہ کر رہا ہے۔ اس باغ کے اس غلام کے پاس وہ تھوڑی دیر ٹہرے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس باغ کا جو مالک تھا، اس مالک کا بیٹا آیا اور اس بچے کو یعنی اس غلام کو کچھ 2 روٹی دے کر چلا گیا۔ 2 روٹی یعنی اس کا وہ جو لنچ تھا یا کھانا وغیرہ جو بھی تھا، 2 روٹی۔ وہ بچہ جو ہے نا الگ ہو گیا، ایک جگہ آ کر وہاں بیٹھ کے روٹی کھانا شروع کیا۔ اتنے میں ایک کتا وہاں آ گیا۔ جیسے ہی وہ کتا آ گیا، دم ہلاتا ہوا اس بچے کو دیکھنے لگا۔ اس غلام نے سمجھا کہ اس کتے کو بھوک لگی ہے، تو وہ اس بچے کو جو ہے نا وہ جو روٹی ہے وہ ایک روٹی اس کے سامنے رکھ دیا۔ کتا فوراً کھا لیا اور پھر اس بچے کو دیکھتے ہوئے، اس غلام کو دیکھتے ہوئے دم ہلانے لگا۔ اس غلام نے سمجھا کہ یہ جو کتا ہے بہت بھوکا ہے، بہت زیادہ اس کو بھوک لگی ہوئی ہے، لہذا وہ دوسری روٹی بھی اس بچے نے اس کتے کے سامنے ڈال دیا۔ وہ کتا کھا لیا اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس بچے سے پوچھا کہ بھلا بتاؤ تم روزانہ کیا کھاتے ہو؟ اس بچے نے کہا کہ آپ نے جو دیکھا اتنا ہی کھاتا ہوں۔ تو بچے نے جواب دیا، تو عبداللہ بن جعفر نے پوچھا کہ تم تو 2 روٹی جو ہے وہ کتے کو ڈال دیے، اب تم نے کیا کھایا؟ تو اس بچے نے کہا کہ میں تو ابھی ایسے ہی بھوکا ہی سو جاؤں گا۔ تو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہارے اس باغ کا مالک کہاں ہے؟ فلاں جگہ ہے، وہاں ہے۔ تو وہ آدمی اس آدمی کے پاس حضرت عبداللہ بن جعفر گئے اور وہاں جانے کے بعد کہا کہ اس بچے کو، اس غلام کو مجھے بیچ دو، میں اس کی جو قیمت ہے وہ اس کو ادا کر دوں گا اور اس کو آزاد کر دوں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر نے اس طرح سے کہا تو اس باغ کے مالک نے کہا کہ آپ کو اس بچے کی کیا بات پسند آئی جو آپ اس بچے کو خرید کر آزاد کرنا چاہتے ہو؟ تو عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھیے بات ایسی ہے کہ اس نے کھانے کے لیے جب روٹی وغیرہ توڑنا شروع کیا تو اچانک کتا آ گیا اور اس کو ایک کے بعد 2 روٹی اس نے ڈال دیا اور خود بھوکا ہی رہا۔ اس کی یہ ادا مجھے بہت پسند آئی، لہذا میں چاہتا ہوں کہ اس بچے کو میں خرید لوں اور اس کو اللہ کے راستے میں آزاد کر دوں۔
تو باغ کے مالک نے کہا کہ آپ اس بچے کی ایک خوبی کو ابھی دیکھ کر اس کو خرید کر آزاد کرنا چاہتے ہو، لیکن میں نے تو اس بچے کی کئی خوبیاں دیکھی ہیں اور روزانہ اس کے ایک ایک خوبی مجھے نظر آتی ہے، لہذا میں چاہتا ہوں کہ اس بچے کو اللہ کے راستے میں خود آزاد کر دوں، میں اس کو اپنے پاس رکھنا نہیں چاہتا، میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر نے کہا کہ اس باغ کی جو قیمت ہے وہ قیمت مجھے بتا دیجئے، میں اس باغ کو خرید کر اس بچے کو دے دوں گا۔ تو حضرت عبداللہ بن جعفر سے اس باغ کے مالک نے کہا کہ نہیں، آپ اتنی تکلیف کیوں کرتے ہیں، یہ باغ جو ہے نا میں اپنے لیے چھوڑ دیتا ہوں اور اس بچے کو دے دیتا ہوں، اور وہ بچہ آج سے اس باغ کا مالک ہے، کیونکہ اس بچے کے اندر اتنی خوبیاں ہیں، اللہ کے راستے میں نے اس بچے کو آزاد کر دیا، غلام کو آزاد کر دیا، اور پھر اس کو میں نے یہ باغ بھی دے دیا۔ غلام کی سخاوت، غلام کے صدقے کی جو مثال ہے، یہاں پر حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتاتے ہوئے کہا کہ اس بچے سے جب میں نے پوچھا کہ 2 روٹیاں تو نے اس کتے کو ڈال دی ہیں، تو بچے نے کہا کہ اس علاقے کے اندر کتے نہیں ہیں، یہاں پر کتے کبھی نہیں آتے، لیکن یہ کتا جب آیا ہے تو مجھے احساس ہوا کہ یہ کتا کہیں دور سے آیا ہوا ہے اور اس کو سخت بھوک لگی ہے، لہذا میں نے اس کتے کو کھلا دیا ہے، اس میں میرا کوئی بڑا کمال نہیں ہے، میری بڑی کوئی خوبی نہیں ہے۔ تو اس طرح سے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا، اللہ کے راستے میں سخاوت کرنا، دینا، یہ بہت بڑی مثال کی باتیں ہیں، اور اللہ کے راستے میں جو لوگ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت دیتا ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ کے راستے میں دینے سے اپنے آپ کو ہٹاتے ہیں، پیچھے کرتے ہیں، اور اپنے مال کو روکتے ہیں، اپنا پیسہ روکتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ کے ان آیتوں سے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم میں ایک واقعہ اصحاب الجنہ یعنی باغ والوں کا قصہ نقل کیا ہے کہ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنھا مصبحین، جو اللہ تعالیٰ نے اس باغ والوں کا واقعہ اس رکوع کے اندر، آدھے رکوع کے اندر بیان کیا ہے کہ ان باغ والوں کا جو قصہ ہے بڑی اچھی مثال ہے کہ باغ کا جو مالک تھا جب انتقال ہو جاتا ہے اس کا، تو اس مالک کے بچے جو ہے نا اس باغ کا پھل جو بھی ہے وہ لینے کے واسطے جاتے ہیں اور اللہ کے راستے میں دینا وہ نہیں چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نیتوں کے اعتبار سے ان کے اس باغ کو جلا دیا، تہس نہس کر دیا۔ وہ صبح ہونے سے پہلے پہلے چلے گئے، جہاں ان کا باغ تھا وہاں دیکھا کہ کوئی باغ نہیں ہے، پورا جل کر راکھ ہو گیا ہے، کیونکہ ان کا ارادہ، ان کی نیت یہ ہو گئی تھی کہ ہمارے والد جو غریبوں کو اور جو محتاج تھے باغ کا کچھ حصہ خیرات کرتے تھے، صدقہ دیتے تھے، لیکن ہم نہیں دیں گے۔ انہوں نے یہ ارادہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ارادے کو اس باغ کے ذریعے تہس نہس کر دیا کہ تمہارا یہ جو ارادہ ہے بالکل برا ارادہ ہے، ایسا کرنے والوں کا ہم انجام اسی طرح سے کر دیتے ہیں کہ باغ کو اللہ تعالیٰ نے جلا دیا۔ یہ اس لیے کہ اللہ کے راستے میں دینے سے انہوں نے روک دیا تھا، اللہ کے راستے میں دینے سے انہوں نے روک دیا تھا اپنے ہاتھ، اور اسی طرح سے وہ لوگ اللہ کے عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں۔ یہ ایک طرح کی مثال ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی مثالیں ہیں جو ہمارے لیے، ہمارے پڑھنے کے لیے، ہمارے سننے کے لیے، ہمارے نوٹس کے لیے ضروری ہیں کہ اللہ کے راستے میں دیں۔ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں، اللہ کے نیک بندے بہت سارے ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں اور بلا جھجک دیتے ہیں، بغیر کسی فکر کے وہ دے دیتے ہیں۔ ان کو اپنی کمائی، اپنے مال، اپنے بچے، اپنے اولاد وغیرہ کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں اللہ کے نیک بندے، اپنی کمائی کا ہر مہینہ اپنی کمائی کا 2%، 3% یا 5% الگ سے نکالتے ہیں اور اس کو یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، محتاجوں کے لیے الگ سے رکھتے ہیں اور ان کے گھر تک لے جا کر پہنچ جاتے ہیں۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ریشن کٹس وغیرہ تقسیم کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں غریبوں، ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ان کے گھر جا کر صدقہ دیتے ہیں۔ جہاں تک وہ جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بوڑھی بیوائیں ہیں، یتیم بچے ہیں، اور ایسے بھی لوگ ہیں جو کسی سے نہیں مانگتے،
مسکین قسم کے لوگ ایسے لوگ ہیں، ایسے لوگوں تک بھی اپنا مال وہ پہنچاتے ہیں۔ تو بات صدقہ اور خیرات کی فضیلت کی جو چل رہی ہے، اس میں ایک ترغیبی بات ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو نہ بھولیں، اپنے پڑوسیوں کو نہ بھولیں، اپنے دوست احباب کو نہ بھولیں۔ بہت سارے ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے یعنی 1 سال 1.5 سال پہلے کی جو حالت تھی لاک ڈاؤن میں، بہت سارے ایسے گھرانے ہیں جن کے پاس ریشن، سودا، پانی وغیرہ تک نہیں تھا، اور مالدار قسم کے لوگ اللہ کے راستے میں آئے اور انہوں نے دیا، بہت سارا دیا، اپنا مال خرچ کیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج بھی ضرورت ہے ایسے لوگوں کے پاس ہم کو جانے اور صدقہ خیرات کرنے کی، کیونکہ وہ لوگ خود اپنے پاس، ہمارے پاس نہیں آتے، اور ہمارے اپنے دوستوں میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، اور وہ لوگ مانگ نہیں سکتے۔ ایک بہت اچھی منصوبہ بندی اگر ہم چاہیں تو کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں، جس مسجد کے پاس رہتے ہیں، آس پاس رہتے ہیں، اس مسجد کے اطراف میں تقریباً چوطرف ہم دیکھیں، جہاں جہاں تک مسلمان علاقے ہیں، مسلمان گھر ہیں، ہر مسلم گھر جو مسجد سے قریب رہتا ہو، ان تمام لوگوں کا ایک ہمارے مسجد کے اندر ایک خاکہ ہو، ایک فہرست ہو کہ اس علاقے کے اندر جتنے مسلمان گھرانے ہیں ان میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو غریبی کے درجے سے بھی نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں، مڈل کلاس سے بھی نیچے، بلکہ مڈل کلاس سے بھی اور نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ان میں کتنی ایسی بیوہ عورتیں ہیں جو مانگنے کے لیے نہیں آتی ہیں لیکن ان کو ضرورت ہوتی ہے، اور ان میں کتنی ایسی عورتیں ہیں جو بوڑھی ہو چکے ہیں، ان کے شوہر نہیں ہیں یا ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایسے بچے بھی ہم کو نظر آئیں گے جو اپنی ماں کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے شوہر نہیں ہیں، اور ان بچوں کی تعلیم کا بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ان بچوں کے تعلیم کے لیے اس ماں کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں، اچھی تعلیم دلانے کے لیے کم سے کم اپنا پیٹ بھرنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا بھی ہم اپنے پاس ریکارڈ رکھیں۔ اور اس کے علاوہ اس مسجد کے اطراف میں جتنے مسلم گھرانے ہیں وہاں تک بھی اگر ہم جائیں گے تو بیمار لوگ بھی ہم کو مل جائیں گے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو بیمار ہیں، جن کا علاج نہیں ہو رہا ہے، جن کا علاج کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں۔ تو ان کی بھی ایک لیسٹ بنائیں، ان کا بھی ایک خاکہ بنائیں، ان کا بھی ایک ریکارڈ رکھیں اپنے پاس، اور اس مسجد سے جتنا بھی ہو سکے ان بچوں کی، ان بیوہ عورتوں کی، ان مسکین لوگوں کی، بوڑھے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے جو طریقہ ہم اختیار کر سکتے ہیں وہ اختیار کریں۔ یہ ایک اچھا منصوبہ ہے، ایک اچھا خاکہ ہے، جس پر اگر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو مسلم گھرانوں کے اندر جو ضروریات ہیں وہ ضروریات ابھی باقی نہیں رہیں گی، ضروریات کو پوری کی جائیں گی تو بہت بڑے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ عورتیں ایسی ہیں جن کے بچے اسکول کو جانے کے قابل ہو گئے ہیں لیکن اسکول کو وہ لوگ نہیں بھی جاتے، اس لیے کہ کام کرنے کے لیے ان بچوں کو وہ عورتیں بھیجتی ہیں کہ مزدوری کر کے بچہ کچھ لائے گا اور بیمار ماں کچھ اپنا پیٹ کا انتظام کرے گی، گھر چلائے گی۔ اس طرح سے وہ لوگ سوچتی ہیں، اور ایک طرح سے ان بچوں کی زندگی ایک طرح سے جہنم بن کے رہ جاتی ہے کہ ان کو نہ بچپن کا مزہ لطف ان کو ملتا ہے، اور نہ ہی کوئی خوشی، کوئی آرام ان کو ملتا ہے، اور نہ ہی وہ کسی طرح سے زندگی کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کا ریکارڈ رکھیں، اور ایسے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے آگے آئیں، اور ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث پر عمل کرنے کے لیے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارے سامنے، ہم نے تقریباً ابھی آپ کے سامنے جو باتیں بتائی ہیں ان میں سے بہت سارے لوگوں نے ان کو سنا ہوگا اور ان پر عمل بھی بعض لوگ کر رہے ہوں گے، اور ضرورت بھی اس بات کی ہے، لیکن یہاں پر ترغیب جو چیز دینے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے طور پر اپنے رشتہ داروں کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہمارے ننیحال کی طرف سے کتنے رشتہ دار ہیں جو غریب ہیں، جو مسکین ہیں، جو فقیر قسم کے لوگ ہیں، جو بے روزگار ہیں،
جن کو روزگار کا کوئی سورس، کوئی انکم وغیرہ کا ذریعہ نہیں ہے. اور ہمارے ددیال کی طرف سے بھی دیکھیں کہ دادا کے خاندان میں جتنے لوگ ہیں ان میں کون غریب ہے. ادھر اگر آئیں ہمارے اہلیہ، ہمارے بیوی بچوں کی طرف سے جو سسرال کا رشتہ ہے، وہاں پر بھی دیکھیں کہ ان کے لوگوں میں کتنے غریب ہیں، کتنے محتاج ہیں، کتنے مسکین ہیں. ایسے لوگوں کی لسٹ بنائیں اور اس کو بنا کر دیکھیے. ہم سے جتنا ہو سکے ایک ٹیم، جیسا کہ AIGEC جو ٹیم ہے، یہ ٹیم ورک جو دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے جو یہ جلسے وغیرہ منعقد کرتے ہوئے تعلیم وغیرہ کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، اسی طرح سے، اسی انداز کا ایک طریقہ یہ بھی ہم اختیار کر سکتے ہیں کہ مدد کرنے کے واسطے ہیلپنگ ہینڈز جو ہیں، ہیلپنگ نیچر ہمیں اختیار کرتے ہوئے غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں وغیرہ کی مدد کرنے کے لیے آگے آئیں گے تو یہ بہت بڑا کام ہوگا، بہت بڑا کام ہوگا. اور ایسا کام ہمارے لیے آگے چل کر بہت بڑا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. کیونکہ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے ذہین قسم کے بچے، جینیس اسٹوڈنٹس جو ہے نا، آگے کی پڑھائی نہیں کر سکتے. اور پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے پیشنٹس، بہت سارے مائیں اور بہت سارے بوڑھے لوگ اپنا علاج نہیں کرا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اور بھی کئی مشکلات ہیں، کئی پرابلمس ہیں، ان کے پاس یہ سورس نہیں ہوتا ہے. لہذا ایک انداز اختیار کریں، ایک طریقہ اپنائیں جس سے ہم کو صدقہ اور خیرات کرنے کے لیے آگے جب ہم آنے کے لیے کوشش کریں گے تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ راستے آسان کر دے گا. اور پھر ہماری قوم کے اندر جو ہے تعلیم کا ایک جذبہ پیدا ہوگا اور وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکتی ہے اور آگے بڑھ سکتی ہے. تو صدقہ اور خیرات کی جو اہمیت ہے، جو فضیلت ہے، ایک دو احادیث اور 2-3 واقعات کے ذریعے آپ کے سامنے بات کھل کر سامنے آئی ہوئی ہوگی کہ ہم صدقہ اور خیرات کے میدان میں آگے آئیں. اگر ہم پیچھے رہیں گے تو پھر وہ ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے اور ہمارے معاشرے کے لیے، ہماری قوم کے لیے نقصان ہی نقصان کا پیش قیمہ ثابت ہو سکتی ہیں. اگر ہم صدقہ اور خیرات کے میدان میں آگے آئیں گے تو بہت سارے راستے کھل جائیں گے اور اللہ تعالیٰ راستے آسان کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، الصدقۃ تطفئ غضب الرب، اللہ تعالیٰ کا غصہ کم کرنے کا ایک ذریعہ ہے صدقہ. اور آنے والی جو مصیبتیں ہیں، آنے والی جو بلائیں ہیں، جو مشکلات ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مقدر کر رکھا ہے، وہ ہماری مشکلات اللہ تعالیٰ ان کو ٹال دے گا صدقہ اور خیرات کرنے کی وجہ سے. ہمارے معاشرے کے اندر ان چیزوں کو لانے کی ضرورت ہے، ان چیزوں کو اپنانے کی ضرورت ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات، صحابہ کرام کے واقعات جو ہیں، ان سے عبرت تو حاصل کرنا ہی ہے ہم کو، لیکن عبرت کے ساتھ ساتھ ہمیں عمل کے میدان میں بھی آگے آنا ہے. عمل کے میدان میں آگے آنا ہے. روز ہم 3 چائے اگر پیتے ہیں تو 1 چائے کا پیسہ صدقے کے لیے رکھ دیں گے. 10,000 اگر کماتے ہیں تو کم سے کم 500 روپے صدقے کے لیے الگ رکھ دیں. وہ کسی ضرورت مند آدمی کے کام آئیں گے، کسی بیمار آدمی کے کام آئیں گے اور کسی محتاج آدمی کے کام آ جائیں گے. اس طرح سے ہم اپنا ایک کیلکولیشن کر کے رکھ دیں اپنی انکم کا، تو آگے چل کر وہ بہت سارا کام آئے گا اور بہت سارا معاشرے کا کام بن جائے گا. لہذا ہمیں اس بات کی امید ہے کہ آج کی جو باتیں ہیں تقریباً سب کو الحمدللہ سمجھ میں آ گئی ہوں گی. یہ صدقہ اور خیرات کی فضیلت تقریباً وہی باتیں آج میں نے ریپیٹ کیا ہے جو تقریباً لوگوں کو معلوم، عوام کو تقریباً معلوم ہے ہی، لیکن بس یاد دہانی، ترغیب دلانے کے واسطے، ابھارنے کے واسطے 2-4 مثالیں واقعات کی شکل میں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں. میں سمجھ سکتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس میدان میں آگے آنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے مال کو اللہ تعالی پاک اور صاف رکھے اور ہمیں حلال کمائی اختیار کرنے کی توفیق دے. حرام اور ناجائز چیزوں اور باتوں اور ہر برائی سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. اور ہمارے معاشرے کے اندر جو غریبی ہے اور محتاجی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جلد سے جلد دور کر دے اور ہمارے معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ روزگار، ہر آدمی کو روزگار والا بنائے اور ہماری تجارتوں میں اللہ تعالیٰ برکت دے اور ہمیں جو بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس میں سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں
اس کو آخرت کا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آخرت کا ذخیرہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق دے اور ان باتوں کو جو ہم نے کہی ہیں بتائی ہیں عمل کرنے، خود کو عمل کرنے اور دوسروں کو بھی ترغیب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین اللہم آمین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیک، نفع اللہ بکم الاسلام والمسلمین۔ آمین آمین انشاءاللہ آمین، یہ تھے جزاکم اللہ۔ فضیلت الشیخ عبدالرؤف جامعی حفظہ اللہ آپ کے سامنے صدقہ و خیرات کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں اور بہت ہی پیارے واقعات کی روشنی میں عام فہم انداز میں جو ہے سمجھا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ شیخ کے علم میں، عمر میں، عمل صالح میں، اہل و عیال میں برکتوں سے نوازے۔ مزید اللہ آمین تعالیٰ آمین شیخ کے محترم سے دینی خدمات لیتا رہے۔ آمین شیخ آمین، اسی پر اتفاق کریں گے یا کیا تو ایک دو سوال ہیں تو لیں گے شیخ؟ جیسے آپ کی مرضی، جیسے سہولت ہے۔ جی نہیں آپ کے پاس تو وقت بہت زیادہ ہوگا شیخ، آپ کی اجازت کے حساب سے ہاں رہے گا۔ ویسے 11:15 ہوئے ہیں، جی کوئی جی جی مشکل نہیں، کوئی ایک دو سوال اگر مضمون سے جی متعلق ہیں تو کر لیں جی گے یا پھر جی وائنڈ جی اپ کر دیں گے۔ جی 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 اگر جی ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے تو بھائی ہینڈ ریس کر سکتے ہیں، ان کو موقع دیا جائے گا۔ اکبر بھائی اپنے پاس سے انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ جی جل جلالہ عز و جل آپ EGC ٹیم کو اور آپ کو شیخ محترم حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آمین آمین بارک اللہ فیکم۔ آمین، جزاکم اللہ خیر۔ فضیلت الشیخ عبد جی الرؤف حفظہ اللہ، معذرت چاہتا ہوں میری اردو کمزور ہے۔ جی جی، میرا ایک کوئی مشکل سوال ہے فضیلت الشیخ کہ میں فرانس میں رہتا ہوں، تو کبھی کبھی امی بھی اور میں بھی یعنی ہم صدقات کرتے ہیں الحمدللہ۔ جی ملک میں، جی لیکن جی جب ہم صدقات کرتے ہیں تو وہاں پہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت امیر ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کیسی زندگی ہے یہاں فرانس میں، یورپ میں جی کیسی جی جی مشکل زندگی ہے یہاں پہ، سمجھتے ہیں کہ جنت ہے، نعوذ جی باللہ۔ جی تو جی پھر جب ہم صدقات کرتے ہیں تو پھر مانگتے ہیں، کہتے ہیں اس سے زیادہ دیو یہ دیو، ٹی وی دیو، ٹیلی فون دیو، پیسے دیو، تنگ کرتے ہیں۔ تو شیخ مجھے بھی ایسے تنگ کیا لوگوں نے، اچھا اوکے، اچھا اچھا تو جی یعنی میرے والد کے فیملی میں مجھے بہت تنگ کیا۔ تو جی جی فضیلت الشیخ کیسے کہہ سکتے ہیں ان لوگوں کو، کیسے سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہاں سب کچھ فری ملتا ہے، تو کیسے سمجھ سکتے ہیں ان کو لوگوں کو؟ بارک اللہ فیک شیخ۔ جی 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 شیخ، آپ کا نام شیخ؟ میرا نام ہے فضیلت الشیخ اکبر شمشاد۔ اکبر شمشاد بھائی، جی شیخ۔ بڑا اچھا، بڑی اچھی بات آپ نے بتائی کہ آپ جہاں تک ہو سکے صدقہ خیرات کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ اس کے علاوہ بھی لوگ جو ہے نا آپ کو زیادہ سے زیادہ پیسے والا امیر سمجھ کر آپ سے اور زیادہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، مانگتے ہیں۔ دیکھیے یہ جو ہے ایک واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں ایک بدو آیا۔ بدو سمجھتے ہیں نا، عرب کے دیہاتی لوگ ہوتے ہیں۔ جی شیخ۔ تو ایک بدو آیا، بدو آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چادر اوڑے ہوئے تھے اس کو کھینچتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر اس کے نشان پڑ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ نہیں کہا، بلکہ اس نے یہ پوچھا کہ مجھے کچھ دیجیے اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اس کو دے دو، اس کو دیا گیا، اور بھی پوچھا اور بھی دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس جو کچھ تھا میں نے تم کو دے دیا ہے، اب اس سے زیادہ اگر میرے پاس ہوتا تو بھی میں تم کو دیتا، لیکن یہاں پر اب میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں اس سے زیادہ اور کیا آپ کو دے سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا، اور وہ بدو وہ جو کچھ مال تھا وہ صدقے کا جو بھی تھا لے کر چلا گیا۔ تو آپ کا جو سوال ہے کہ آپ سے لوگ اور بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں اور بھی مانگتے ہیں، تو اس کو کیسے سمجھائیں؟ آپ اپنے انداز سے سمجھا سکتے ہیں کہ میری حیثیت کے مطابق میں جو کچھ کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو طاقت دی ہے، جو جتنا مجھے مال دیا ہے اتنا ہی میں اللہ کے راستے میں دے سکتا ہوں۔ آپ کی ضرورت جتنی ہے اتنی ضرورت کو پوری کرنا میرا فرض بنتا ہے، لیکن اسے زیادہ ضرورت سے زیادہ
آپ مانگتے ہیں تو پھر اس سلسلے میں مجھے بھی معذور سمجھے، اس طرح سے آپ ان کو ہلکے انداز میں پیار سے سمجھا سکتے ہیں، انشاءاللہ وہ اس جواب سے مطمئن بھی ہو سکتے ہیں۔ جی بارک اللہ فیک، جزاک اللہ جی خیر فضیلۃ الشیخ، اللہ تعالیٰ ویاکم خوش و ویا خرام رکھے، آمین آپ آمین کے ویاکم خانہ کو بھی آمین 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 بارک اللہ فیک ویاکم۔ ویاکم۔ نور بھائی اپنے پاس سے انمیوٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حال چال چیک الحمد کریں للہ نا؟ افضل۔ میرا متعلق سوال ہے، جو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقے کے میں آئے کے بعد کر کے ایک واقعہ بتایا شیخ، ایک بدل کا واقعہ، جی اسی طریقے سے جب مال سب اللہ سبحانہ تعالیٰ الحمدللہ کووڈ میں ہم 10 سال سے کام کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت سے نوازا، اللہ جی جی جو ہمیں ایک صدقے دیتی ہیں چھپا کے دیتی ہیں، اب وہ کسی جی کو معلوم نہیں ہونا کر کے آپ بولے، یہ جی دیکھ کے لوگ یہ دیکھ کے پریشر ڈال کے بہت تنگ کرتے ہیں شیخ، ان لوگوں کو کیسا سمجھنا چاہیے شیخ؟ اور بات کیا ہے، مطلب تکلیف دیتے ہیں شیخ، یعنی تکلیف ایسا دیتے ہیں، جی مثلا سمجھو جو میری کمائی ہے، میری کمائی جی اٹھا اپنا مال کر کے اور بیٹے کو ہو بیٹی کو ہو بانٹتے ہیں، خود آج کے دن میرے پاس پیسہ نہیں ہے، کیا اسی جی ٹائم پہ سود پہ پیسہ لے سکتا ہوں کیا شیخ؟ جب میرے سخت ضرور ہے، مثلا سمجھو کچھ گھر میں بچے کو علاج کے لیے ہو، کچھ بھی ہو، میں سود کو لے سکتا ہوں کیا شیخ؟ جی 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 کیا نام ہے شیخ آپ کا؟ نور بھائی، ابو عبد الرحمان۔ ابو عبد الرحمان بھائی، جی آپ کا سوال بھی بڑا اہم ہے۔ ضرورت کے تحت سود پر پیسہ لے سکتے ہیں، اس طرح یہ آپ کا سوال ہے؟ جی اللہ بچائے، اللہ ہم سب کو حلال کمائی پر قائم رکھے اور حرام کی ہر چیز سے بچائے۔ دیکھیے ضرورت کے تحت سود لینا یہ کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے، سود پر پیسہ لینا ضرورت کے وقت بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جتنا دیا ہے اسی میں ہم شکر گزاری کریں، اسی پر صبر کریں، اور جو بھی ہماری حیثیت ہے، طاقت ہے، اسی کے مطابق ہم خرچ کریں۔ ضرورت سے زیادہ بھی خرچ کرنا ہمارے لیے گناہ ہے۔ اور رہی بات سود لینے کی، تو یہ تو کسی بھی حال میں منع ہے، اللہ تعالیٰ نے تو بالکل حرام قرار دیا اس کو۔ اس کے متعلق قرآن کریم کی کئی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو جو بھی تم نے ابھی سود لیا ہے اس سے بچ جاؤ، اگر نہیں بچو گے تو پھر اللہ سے اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بہت بڑی وارننگ ہے، بہت سخت وعید ہے، بڑی سخت دھمکی ہے۔ اور سود لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، گواہ رہنے والا، یہ سب لعنتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت بھیجا ہے۔ اور اس کے علاوہ سود کے جتنے گناہ ہیں وہ بہت زیادہ گناہ ہیں، 36 سے زیادہ گناہ ہیں، اور ان میں سے سب سے کم جو گناہ ہیں وہ کوئی اپنی ماں سے برا کام کرے، اپنی ماں سے بدکاری اگر کرے تو کتنا گناہ ہوتا ہے، وہ سود کا سب سے ہلکا گناہ ہے۔ حالت جیسی بھی ہو، سود پر تو ہم کسی بھی طرح سے پیسہ قرضہ وغیرہ نہیں لے سکتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایک ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے، ایک ایسا ماحول بننا چاہیے جس کو ہم قرض حسنہ کہتے ہیں، کہ جیسا کہ اسلامک بینکنگ کا ایک سسٹم ہے عرب میں، اور ہمارے معاشرے کے اندر بھی ایک ایسا نظام، ایک ایسا سسٹم بنانا چاہیے کہ ہم سود کے بغیر کسی سود کے پیسہ جو بھی اگر ہم چاہیں تو کوئی ہماری گھر کی چیز رکھ کر پیسہ لیں اور اس کو بغیر سود کے واپس کر دیں، بعد میں ایک مدت کے بعد 6 مہینے 1 سال کے بعد، اور پھر وہ اپنی چیز واپس لے لیں۔ اس طرح کا کوئی نظام اگر ہم بنائیں گے ہمارے بڑے لوگ تو انشاءاللہ یہ سود وغیرہ کی لعنت سے ہم لوگ انشاءاللہ بچ سکیں گے۔ اور دوسری جو بات ہے آپ کی، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے کے لیے سود لے سکتے ہیں، ایسا تو بالکل جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز سے بچائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ 1 مہینہ بلکہ 2 مہینہ فاقے سے رہتے تھے، سوائے 2 چیزوں کے، 2 کالی چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں، ایک کھجور، دوسرا پانی، انہی پر گزر ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت عائشہ کا۔ تو یہ تمام مثالیں ہمارے سامنے ہیں، اور ایسے حالات جب پیش آتے ہیں ہمارے سامنے
تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، امتحان ہے، پریکشا ہے، وہ پریکشا وغیرہ کے ٹائم پہ ہم کو ثابت قدم ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنے سوال کے جواب سے اس جواب سے انشاءاللہ اطمینان ہوا ہوگا۔ جی ابو عبد الرحمان بھائی۔ بارک اللہ فیک شیخ۔ جی مبارک علی خان الحمدللہ۔ بھائی اپنے پاس سے انمیوٹ کر کے سوال پوچھیے، انشاءاللہ یہ آخری سوال ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی خیریت سے شیخ؟ الحمدللہ شیخ میرا فضل۔ مبارک علی خان ہے۔ جی شیخ۔ شیخ میرا ایک سوال ہے، جی جو ہمارے قریبی جو احباب رشتہ دار انتقال کر جاتے ہیں، جی لوگ کہتے ہیں ان کے لیے صدقہ خیرات کرو، جی اگر ان کے لیے صدقہ خیرات کرنا ہے یہ کب تک کر سکتے ہیں یا کیا جائز ہے شیخ؟ قریبی رشتہ داروں سے متعلق ہمارے جو گھر کے لوگ ہیں، جو جیسا کہ گھر کے جو ہمارا لوگ ابو ہیں، انتقال ہو گئے شیخ تو لوگ کہتے ہیں صدقہ کرو صدقہ کرو۔ ہاں وہ اس کے بارے میں جو تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال تو ختم ہوتے ہیں، لیکن 3 چیزیں باقی رہتی ہیں۔ ایک تو صدقہ جاریہ، دوسرا علم، اور کوئی اس نے جو ہے صدقہ جاریہ اور علم، اور اس کے علاوہ ایک اور چیز کیا کہتے ہیں وہ، اولاد سے نیک صالح ولد اولاد۔ صالح یدعو لہ، اللہ نیک اولاد جو ہے نا اس کے لیے دعا کرے۔ ان کے علاوہ علماء کرام جو ایصال ثواب سے متعلق جو باتیں بتاتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو ثواب پہنچانے کے واسطے، ماں کا انتقال ہوا ہے یا باپ کا انتقال ہوا ہے تو ان کو ثواب پہنچانے کے واسطے اللہ کے راستے میں کسی غریب کی، کسی یتیم کی اور کسی محتاج کی مدد کر دیں گے پیسہ وغیرہ دے کر، وہ ہمارے اپنے اختیار میں، اپنی استطاعت، اپنی حیثیت کے مطابق، تو اللہ، اور یہ نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا جو ثواب ہے وہ ہمارے والدین کو، ہمارے ماں باپ کو تو پہنچا دے، اس ارادے سے اور یہ دعا کرتے ہوئے اگر ہم صدقہ کر دیں گے تو وہ ایصال ثواب ہوگا، یعنی ثواب پہنچانے کی نیت سے۔ رشتہ داروں کی بات، وہ قریبی رشتہ داروں سے مراد بس گھر کے حد تک ہی ہے لوگ، یعنی ہمارے ماں یا باپ وغیرہ، اور باقی کے جو رشتہ دار ہیں ان کو ان کی اولاد، ان کی اپنی اولاد ایسا کر سکتی ہے ایصال ثواب کے واسطے، جی جی بارک اس اللہ طرح سے۔ فیکم۔ جی جی انشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر۔ الحمدللہ۔ شیخ ٹھیک ہے چھاٹ میں ایک سوال آیا ہے شیخ، جی زکوٰۃ یا صدقہ کے وقت کس کو فرسٹ پرائرٹی دینا چاہیے، یعنی فقیر، مسکین، مسجد، مدرسہ وغیرہ وغیرہ؟ جی 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 اب دیکھیے، زکوٰۃ ایسی چیز ہے جو ہماری کمائی میں سے جو سرپلس ہو جائے، بچ جائے، ہم کھاتے ہیں، پہنتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں، تو ان تمام چیزوں سے جو پیسہ بچ کر بیلنس جو ہو جائے، سرپلس جس کو کہتے ہیں، اس کو 1 سال گزر جائے اس پیسے پر، تو تب اس پر زکوٰۃ لازم آتی ہے۔ یہ زکوٰۃ کا مسئلہ۔ اور صدقہ جو ہے نا، عام صدقہ ہے۔ اب کوئی مسافر آ گیا، اس کو ضرورت ہے کسی چیز کی، اس کو وہ ضرورت کی چیز دلا دیں گے یا اس کو ہیلپ کر دیں گے کسی بھی طرح سے، وہ عام صدقہ ہے۔ مسجد کو یا مدرسے کو جو ہے نا، مسجد کو زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دے سکتے، قبرستان کو زکوٰۃ کا پیسہ استعمال نہیں کر سکتے۔ البتہ مدرسہ جو ہے نا، علماء کرام نے اس کی تشریح میں، فی سبیل اللہ کی تشریح میں لکھا ہے کہ مدرسہ وغیرہ کی ضروریات کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کر سکتے ہیں، صدقہ کا پیسہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ جو ہے نا وہ سال میں صرف 1 بار ہوتی ہے۔ زکوٰۃ جو ہے نا سال میں صرف 1 بار ہوتی ہے، کیونکہ جمع ہوا پیسہ، بیلنس جو بچا ہوا ہے پیسہ، جس پر 1 سال گزر گیا ہو، تب اس پر 2.5% کے حساب سے جو ہے نا زکوٰۃ لازم آتی ہے۔ اور وہ جو ہے نا اس کے 8 مدات الگ ہیں، جیسے انما الصدقات جو سورہ توبہ کی آیت ہے، للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، وہ اس کی تفصیل ہے، اس میں مساجد نہیں ہے اور قبرستان وغیرہ بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے کسی بھی آدمی کو ہم صدقہ زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ الگ ہے، صدقہ الگ ہے، لفظ تو ایک ہی ہے لیکن معنی اس کا تھوڑا الگ ہے۔ عام صدقہ جو ہے نا وہ کبھی بھی ہم دے سکتے ہیں، اور زکوٰۃ کا پیسہ سال میں صرف 1 بار، وہ بھی بچے ہوئے پیسے پر۔ جی جی شیخ، بارک اللہ فیک جی شیخ، اللہ رحم ویاکم۔ کرے۔ جی سوال اور آ رہے ہیں، شیخ کا تھوڑا دھیان دے، شیخ کے پاس جو ہے وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، فجر کو بھی جو ہے اٹھنے کا رہتا ہے، سوالات کے لیے جو ہے اور بھی علماء اکرام آتے رہتے ہیں، انشاءاللہ جو ہے ان کے پاس رکھیں گے انشاءاللہ۔
اسی پر اتفاق کریں گے. اچھی بات نہیں ہے بار بار جو ہے سوالات بڑھتے جائیں, مجلس لمبی ہو جائے. علماء کا بھی خیال کرنا چاہیے. الحمدللہ اسی پر ہمیں اکتفا کریں گے. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے, آج کی مجلس کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہو رہی ہے, اور اللہ کے شکریہ کے بعد ہم فضیلت الشیخ عبدالرؤف جامعی حفظہ اللہ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. شیخ محترم نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے دیا ہے, اور اس کے بعد جو بھی مشارکین زوم پر آئے ہیں, یوٹیوب پر لائیو دیکھ رہے ہیں, ہم سب کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے